اللہ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح فرمائیں تاکہ ہر دور میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکے۔ تو ویسے ہی اللہ کے ایک عظیم نبی جن کو 40 دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، اس واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت رکھا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اے یونس جاؤ نینوا کی طرف، وہاں جا کر لوگوں کی اصلاح کرو، وہ آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، ان کو محبت اور امن سکھاؤ۔ تو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نینوا جو عراق کے شمال میں واقع ہے وہاں اپنے مبارک قدم لیے آ پہنچے، اور آپ مسلسل اللہ کا دین لوگوں کو سمجھاتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا اور نفرت کرنا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ لیکن افسوس وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے اور آپ کے اس پیغام حق کو مذاق سمجھتے رہے۔ سالہ سال اللہ کے نبی تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر آپ نے یہ فرمایا ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور غصے میں اس بستی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے اور دل ہی دل میں یہ سوچتے رہے کہ یہ قوم سدھرنے والوں میں سے بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے اس بستی میں رہنے والے لوگوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس بستی پہ ایک بڑا سا بادل دور سے آنے لگا جس میں بجلیاں اور آگ چمک رہی تھی۔ اس بستی کے لوگوں نے جیسے ہی آسمان میں آگ چمکتی ہوئی دیکھی تو آپس میں کہنے لگے لگتا ہے کہ قوم لوط کی طرح ہم پر بھی اللہ کا عذاب آیا ہے۔ یونس سچا تھا، یونس کا اللہ سچا تھا، اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی دوران کسی شخص نے کہا کہ آؤ بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اس گاؤں کے تمام لوگ زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے اور اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ بے شک اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اور یوں وہ آگ برسانے والا بادل اس گاؤں سے دور چلا گیا، اور سب اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے منتظر ہو گئے کہ اللہ کرے یونس علیہ السلام واپس آ جائیں، ہمیں اللہ کا دین سمجھائیں، ہمیں محبت امن اور سلامتی کا پیغام دے۔ اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے، یہ سوچ کر واپس کبھی نہیں آؤں گا، اس گاؤں کی طرف کبھی نہیں پلٹوں گا۔ اتنی دیر میں سمندر کا طوفان کشتی کو ڈبونے لگا۔ کشتی کے سالار نے کہا جو سامان کشتی کے اندر موجود ہے وہ جلدی سے جلدی باہر پھینک دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب کر مر جائیں۔ لوگوں نے کشتی کا سارا سامان باہر پھینک دیا، لیکن وہ کشتی پھر بھی نہ سنبھلی۔ بالآخر کشتی کے سالار نے کہا کہ کشتی کے وزن کو کم کرنے کے لیے ہمیں کسی کو باہر پھینکنا ہوگا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو سالار نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا قرآن نکلے گا اس کو قربانی دینا پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں، اور سب کے نام تحریر کیے گئے، اور قرآن اندازی کر کے جب پہلا نام نکالا گیا تو پہلا نام اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ سب آپس میں دیکھنے لگے کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، اس کو کیوں پانی میں پھینکیں۔ پھر سے قرآن اندازی کی گئی تو پھر سے یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی گئی تو تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سمندر میں آئے، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ لے، لیکن یاد رکھنا کہ میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ مچھلی جلدی سے جلدی اللہ کے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں حفاظت رکھ لیتی ہے۔ پہلے تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ میں دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر چکا ہوں، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کو یہ اندازہ ہوا کہ میں ابھی یہیں پر ہوں، کیونکہ میرا جسم حرکت کر رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ پھر آپ اللہ رب العزت سے باتیں کرنے لگے اور اپنے رب سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے مالک، جو کام تو نے میرے لیے چنا تھا وہ میں نہیں کر پایا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اس بات کو 40 دن گزر گئے،
بار بار اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے جب معافی مانگی تو ان کو یہ خیال آیا کہ اللہ کی سب سے محبوب چیز کا واسطہ دوں، شاید میری توبہ تب قبول ہو جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اس کائنات کے بنانے کا سبب میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ یہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے، اے اللہ، تجھے اسی محمد کا واسطہ ہے، مجھے اس سے نجات دے دے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرما لی اور اللہ نے مچھلی کو یہ حکم دیا کہ جا خشکی کی طرف اور میرے نبی یونس کو وہاں پر رکھا۔ اس مچھلی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے خشکی کی طرف جانے لگی اور اللہ کے نبی یونس کو اگل کر خشکی پہ رکھ دیا۔ اس وقت کافی دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم پورا کا پورا سوج گیا تھا اور دھوپ لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم جل رہا تھا۔ آپ اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے قید سے تو نجات دے دی، اے میرے رب میری حفاظت کر تاکہ میں تیری اسی قوم کے پاس جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نے زمین کو یہ حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت یونس علیہ السلام کے جسم پر سایہ کرے اور اپنے پھلوں سے یونس علیہ السلام کو غذا پیش کرے، اور یوں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر صحت یاب ہونے لگے، اور پھر آپ اسی گاؤں واپس چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ تو پیارے محترم دوستو، یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے سبق رکھا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی کام کے لیے منتخب کیا، جیسے سورج کو روشنی دینے کے لیے اور گرمی دینے کے لیے، چاند کو سکون اور راحت دینے کے لیے، زمین کو اناج اگانے کے لیے، ہواؤں کو زندگی کے لیے، اور ویسے ہی اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اس کے لیے منتخب کیا ہے کہ تاکہ وہ ہر دور میں اللہ کے بندوں کی اصلاح کر سکیں۔ جیسے اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے، سورج کو اختیار نہیں کہ وہ مشرک اور منافق میں فرق پیدا کر کے ان پر روشنی ڈالے، بارش کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کے گھر پر برسے اور منافق کے گھر پر نہیں، زمین کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کی زمین سے اناج اگائے اور مشرک کی زمین سے اناج نہیں اگائے۔ ویسے ہی اللہ کے نیک بندوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کر لیں کہ اس کی اصلاح کرنی ہے اور اس کی اصلاح نہیں کرنی ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو بندوں تک پہنچانا اللہ کے خاص بندوں کا فریضہ ہے۔ تو پیارے دوستو، کیا خیال ہے آج کی اس پیاری سی ویڈیو کے بارے میں آپ کا؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا، اور ایسے ہی نالجبل ویڈیوز اور خبروں کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں گھنٹی والا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔